اس میں پہلا نام میرا تھا، باقی دوسروں کا، میرے بیٹے کا بھی نام تھا اس میں، ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران کا نام بھی تھا اس میں. تو یہ ہم لوگوں کے پیچھے دشمن لگا ہوا. آپ تو دعا فرمائیں، یہ تو واقعی بہت تھوڑے ہیں. آپ سوچو کہ پہلے بم پھٹتا تھا، اب تو بندہ پھٹتا ہے. اس کے لیے پولیس نے بھی سر پکڑ لیا کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. بڑے بڑے مطلب لوگ جو ہیں اس میں مارے جا رہے ہیں. انہیں کتنا ہی انتظام کر لیں لیکن یہ خود کش حملے کا اب حل ابھی تک نہیں ملا. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اگر یہ چند ایک گن مین وہ بھی گورنمنٹ نے دیے تو رکھنے میں کیا مذائقہ ہے اپنی جان. آپ جو اتنی باتیں بتا رہے ہیں واقعی ایسے حالات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. اگر یہ نہ بھی کریں تب بھی اللہ حفاظت فرمائے گا. یقیناً بے شک اللہ تعالی حفاظت کرنے والا. آپ کی بات 100% درست ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ پاک ہی حفاظت کر رہا ہے. یہ کیا بچائیں گے مجھے؟ سچی بات ہے اللہ ہی بچا رہا ہے. لیکن میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیو، قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو. اس کی تفسیر میں حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ یعنی دشمن کو اپنے اوپر موقع مت دو. ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہتھیار رکھنا بھی جائز ہے وغیرہ. تو اپنی حفاظت کی ترکیب کرنے کی شرعاً اجازت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ مقبول کوئی ہوا نہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالی بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جب میٹھے مدینے کی حاضری نصیب ہو یا ہوئی بھی ہے تو اب جب دوبارہ حاضری نصیب ہو تو مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں وہ جب آپ جنت ریاض الجنہ میں داخل ہوں گے تو الٹے ہاتھ پر حجرہ مقصورہ ہے، روضہ پاک ہے سرکار کا. تو اس کے الٹے ہاتھ پہ جو ہے جب آپ جنت کی کیاری میں حاضر ہوں گے تو الٹے ہاتھ پر جو سنہری جالیاں ہیں ان میں ان کے قریب ایک آپ کسی کو پوچھ لینا ستون ہے، اس پر لکھا ہوا اسطوانۃ الحرس. حرس کے معنی پہرا، یعنی پہرے کا ستون اس کے معنی ہے. تو وہاں اسطوانۃ الحرس موجود ہے آج بھی، پہ لکھا ہوا ہے، پرانے لوگوں کا زمانے کا لکھا ہوا اسطوانۃ الحرس، سیمنٹ سے لکھا ہوا ہے. اچھا، تو وہاں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور بعض صحابہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے در دولت کے اندر تشریف رکھتے ہوتے اس وقت پہرا دیا کرتے تھے. تو اسی سے تو وہ حارس بنا نا. حارس تو یہ ہم اس کو گارڈ آپ بولتے ہیں، ہم حارس بولتے ہیں، کوئی گن مین بولتا ہے. تو اس لیے وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرا ثابت ہے دینا صحابہ کرام کا، تو میں اور آپ کس گنتی میں. پھر یہ ہوا تھا کہ جب امن قائم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ پہرا اٹھا لیا گیا تھا. پھر ضرورت نہیں تھی پہرے کی. جب تک ضرورت تھی تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی حفاظت کرنے والا تھا اپنے محبوب کی، بعد میں بھی حفاظت کرنے والا ہے. لیکن وہ پہرے کا اس طرح بھی ثبوت ہے. اس کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ محافظین فرشتے ہوتے ہیں. ارے پہرے کا نظام تو ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس پر اپنے بولنے جائیں تو بہت مواد ہے اس پر. کہ محافظین فرشتے ہیں کم و بیش، ایک روایت کے مطابق ہر شخص کے ساتھ 20 فرشتے، رات میں 10 دن میں. یہاں تک کہ کوئی منہ پر پہرا دے رہا ہے، کوئی کہیں پہرا دے رہا ہے، کوئی اس طرح پہرے دے رہے ہوں اور بچاتے ہوں معاملات سے. اچھا، اسی طرح ہر انسان کے خون کے اندر 1.5 سے 2 لاکھ وائٹ سیل ہوتے ہیں ہر انسان کے خون میں. یہ وائٹ سیل ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں، نقصان دہ جراثیم ہوتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں اور ان سے آدمی کا تحفظ کرتے ہیں. تو ہر ایک کے خون کے اندر، بدن کے اندر 1.5 سے 2 لاکھ گارڈ موجود ہیں جو مطلب دشمن کو مار دیتے ہیں. اور جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو یہ مرنا شروع ہوتے ہیں. یہ مرتے 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 جب
10,000 کی ان کی تعداد رہ جاتی ہے، اور اس سے بھی جب کم ہوتے ہیں تو پھر یہ کہ بدن پہلے تو سرخ ہوتی ہے کھال کہیں گے، پھر یہ پھٹتا ہے بدن، اور آخر کار اگر یہ کنٹرول نہ ہوا تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ ایسے مریض کو خون چڑھاتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خود بخود واپس ترکیب بن بھی جاتی ہے، مزید وائٹ سیل پیدا بھی ہو جاتے ہیں، تعداد ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ اس نے حفاظت کا انتظام رکھا ہے۔ دیکھیے اسی طرح ایک صاحب نے مجھ پر اعتراض کیا تھا ایک بار کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور وظائف پڑھ لیا کریں، یہ کیا آپ نے مطلب یہ تماشا بنا رکھا ہے؟ تو میں نے کہا واقعی اللہ بچانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، نہ آپ انکار کرتے ہیں نہ میں انکار کرتا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں بھی وظیفے پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کی کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ، وہ دکاندار تھے، تو میں نے کہا آپ اپنی دکان پر تالا لگاتے نہیں لگاتے؟ اب وہ گرج ہے کہ میں آپ سے پہنچ نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ ٹھیک ہے دلیل میں نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ بتائیے آپ تالا لگاتے ہیں نا، آپ وظائف کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ آپ کو، الحمدللہ مجھے بھی ہے، تو اب یہ تالا کائے کو بیچ میں ٹپک پڑا، تو ہٹاؤ نا، اللہ پر بھروسہ، اللہ بغیر تالے کے بھی آپ کی دکان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا، آخر کار انہوں نے معافی مانگ لی۔ ارے دل آزار باتیں۔ تو اب یہ کہ آپ کی ایک دکنیا جو ہے چند سکوں کی، اس پہ اتنے بڑے تالے لگاؤ، اگر بڑی دکان ہے تو 2-4 تالے مزید لگاؤ، پھر اگر زیادہ اگر قیمتی اگر آپ کی دکان ہے تو گارڈ رکھو، رکھتے ہیں نا یہ وہ اپنے منی چینجرز والے، اور تو منی چینجرز تو گارڈ رکھتے ہیں نا، بینک والے بھی گارڈ رکھتے ہیں، اور بلڈنگوں پر وہ بھی پہرے دار رکھتے ہیں، آج کل چوکی دار رکھتے ہیں، پہرے دار رکھتے ہیں۔ تو یہ سب ترکیبیں آپ سب کرو۔ اب اگر میری جان میرے اوپر حملے ہوئے، مجھے دھمکیاں ملیں، میرے لیے اخبار میں وارننگیں چھپیں، تو مجھے اگر گورنمنٹ اگر چند پولیس والے دے دے تو اس میں اعتراض کیوں؟ اچھا ہر ملک کا اپنا دفاعی نظام ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس نے اپنے دفاع کے لیے فوج نہیں رکھی؟ اب پاکستان چھوڑ دو، پھر پاکستان کو کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اربوں روپے سالانہ یہ پاکستان کی حفاظت پر خرچ کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ بجٹ حفاظت کا ہے، تحفظ کا۔ کتنی فوجی ہیں، روز تھوڑی لڑائی ہوتی ہے، کہاں لڑائی ہوتی ہے، ریٹائر ہو جاتے ہیں، لیکن ان پر اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے نا۔ تو یہ خرچ ہو رہا ہے اسی لیے تو لوگ حملے نہیں کر رہے نا، نہیں تو جس کو چاہتا ہے وہ پاکستان کو کھا جاتا۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر میرے گارڈ غلط ہیں تو پھر سارا نظام حفاظت کا غلط ہے، آپ کے کپڑے بھی غلط ہیں، آپ کی چھت بھی غلط ہے، آپ کا مکان بھی غلط ہے، کہ ہر چیز یہ کاہے کے لیے؟ سردیوں سے بچنے کے لیے گرم گرم سویٹر چڑھا رکھے نا آپ نے، کیا سردی سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے بغیر سویٹر کے؟ بے شک قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خالق اسباب ہے، تو یہ اسباب اس نے دیے ہیں اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو اب سمجھ میں آتی، جب لوگوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، آپ کے نام آتے ہیں اور اتنے لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک مقدس کام کر رہے ہیں، اور اتنے مقدس کام کے وجہ سے لوگ آپ کے پیچھے پڑے، تو ہمیں معاف فرما دیں۔ نہیں آپ معاف فرما دیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ مجھے دین کا کام کرنا ہے اور لوگوں کا بہرحال یہ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے،